السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارا ٹاپک جہاد نفس کے حوالے سے جو پوائنٹ ہے وہ ہے قوت واہمہ۔ اس حدیث کو نقل کرتا ہوں اور ہمارے اور شیخ صدوق کے درمیان جتنے مشائخ ہیں وہ سب کے سب بزرگوں میں سے اور اصحاب ثقات میں سے ہیں، لہٰذا اگر آپ مومن ہیں تو اس حدیث پر عقیدت مند رہیے۔ حدیث شریف کا حاصل ترجمہ یہ ہے کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ جبرائیل علیہ السلام امین افسردہ و محزون چہرے کا رنگ اڑا ہوا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل امین، میں تم کو محزون و افسردہ دیکھ رہا ہوں۔ جبرائیل نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کیوں افسردہ نہ ہوں، جبکہ میں نے دیکھا ہے کہ منافق جہنم کو آج بھڑکایا گیا ہے۔ رسول خدا نے پوچھا، منافق جہنم کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کو حکم دیا گیا کہ اس کو 1000 سال تک دہکایا جائے، یہاں تک کہ سرخ ہو جائے۔ اس کے بعد پھر اس کے دہکانے کا حکم ہوا اور وہ 1000 سال تک دہکتی رہی، یہاں تک کہ وہ آگ سفید ہو گئی۔ اس کے بعد پھر اس کو دہکانے کا حکم ہوا اور وہ 1000 سال تک دہکتی رہی، یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی اور بالکل سیاہ تاریک۔ اب اگر اس زنجیر کا ایک حلقہ جس کا طول 70 ذرا ہے دنیا پر گر جائے تو اس کی گرمی سے پوری دنیا پگھل جائے، اور اگر اس کے زقوم، ایک درخت جس کا ذکر قرآن میں ہے، یا زری، ایک نہایت کڑوی گرم شہد جو اہل جہنم کی غذا ہوگی، کا ایک قطرہ اہل دنیا کے تمام پانی میں ٹپک جائے تو اس کی بدبو سے پوری دنیا کے لوگ مر جائیں۔ یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے اور جبریل پر بھی گریہ طاری ہو گیا۔ اس وقت خدا نے ایک فرشتے کو بھیجا اور اس نے آ کر کہا، تمہارا خدا تم کو سلام کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے تم دونوں کو اس بات سے امان دے دی کہ تم دونوں کوئی گناہ کرو اور اس گناہ کی وجہ سے تم پر عذاب کروں۔ میرے عزیز، اس حدیث شریف کی طرح بہت سی حدیثیں ہیں۔ جہنم کا وجود اور اس کا دردناک عذاب دنیا کے تمام ادیان کے نزدیک بحدیات میں سے ہے اور اس کے براہی واضح ہیں، بلکہ اس کی حقیقت اس دنیا میں صاحبان کشف اور ارباب دل پر ظاہر ہو چکی ہے۔ اس کمر شکن حدیث کے بارے میں ٹھیک سے غور و فکر کرو۔ اگر اس کے صحیح ہونے کا احتمال بھی ہوا تو کیا دیوانہ وار جنگل کی طرف بھاگ نہیں نکلنا چاہیے؟ آخر کیا بات ہے کہ ہم اس قدر غفلت و جہالت میں پڑے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جبریل کی طرح ہمارے اوپر بھی کوئی ملک نازل ہوا ہے اور ہم کو عذاب سے امان کا مژدہ سنایا گیا ہے؟ کیا رسول خدا اور اولیاء الہی تمام عمر خوف خدا سے تڑپتے نہیں رہے؟ ان کا کھانا پینا سونا سب چھوٹ نہیں گیا تھا؟ ولی خدا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام خوف خدا سے غش کھا جاتے تھے۔ امام معصوم علیہ السلام کی گریہ وزاری نالہ و مناجات دل کے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ آخر ہم کو کیا ہو گیا ہے کہ بے حیائی اور بے غیرتی کے ساتھ اس کے محرکات اور نوائس کی بے حرمتی کرتے ہیں؟ وائے ہو ہمارے اوپر اور ہماری غفلتوں پر، وائے ہو ہمارے اوپر اور سکرات موت کی شدت پر، ہائے افسوس، وائے ہو ہمارے اوپر دوزخ میں اور اس کی سختیوں پر اور قیامت اور اس کی تاریکیوں پر، وائے ہو ہمارے اوپر جہنم اور عذاب جہنم۔